بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی، دوستو جس کی حفاظت اللہ کرے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تو کافروں نے بہت کوشش کی کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے اس نام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن ہمیشہ انہیں اپنی اس کوشش میں ناکامی ہی ملی۔ تبھی تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سا پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، اور کبھی انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا تو اللہ نے خبر کر دی لیکن کھانے میں زہر ملا ہے۔ اس لیے کافی ساری زندگی کوشش کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ دوستو ایسا ہی کچھ واقعہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا۔ ایک صحابی بازار میں کچھ سامان خریدنے گئے، وہاں ایک نجدی تاجر نے آ کر کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے راستے میں دیکھا کہ قبیلہ انوار کے لوگ تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور تم یہاں غافل بیٹھے ہو۔ تو یہ خبر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حکم جاری کیا کہ سبھی اپنے ہتھیاروں کو تیار کرو، ہم آج ہی قبیلہ انوار پر حملہ بولیں گے۔ آخر تمام صحابہ اکرام تیار ہو کر قبیلہ انوار کی طرف نکلے، اور ان لوگوں پر جیسے ہی معلوم ہوا کہ ہماری سازش کی خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی ہے اور وہاں ہم پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، تو قبیلہ کے لوگ گھبرا کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انوار کے پاس ہی کئی دن تک پڑاؤ ڈالا۔ آخر قبیلے والوں نے بغیر لڑے ہی اپنی ہار مان لی اور مسلمانوں پر فتح حاصل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے پاس پردے ڈال کر قیام کرے رہے تھے تو ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ تم لوگ کسی پیڑ کے سائے میں آرام کر لو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ جب آپ نیند میں سو رہے تھے تو تبھی اچانک ایک دیہاتی کافر نے آ کر پیڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری اور اسے سوت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے تلوار سوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ دیہاتی کافر تو سمجھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی سکون و اطمینان سے اس دیہاتی کافر کی طرف دیکھا تو وہ دیہاتی کافر غصے میں تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہنے لگا، کیا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اگلی بار پھر اس نے پوچھا کہ آخر اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا کہ کیا اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام سنتے ہی اس دیہاتی کافر کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار چھوڑ کر زمین پر گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی اور پھر اس کافر سے پوچھا کہ آخر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ
ایک نیک اور اچھے انسان ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آپ کے دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، بلکہ اپنی قوم کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ آپ سے جنگ نہ کرے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی، اور صحابہ اکرام نے اس دیہاتی کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آخر جب وہ اپنے قوم کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میں اس وقت ایسے انسان سے مل کر آ رہا ہوں جو ساری زمین پر سب سے بہتر ہے۔ اب تم لوگ کے لیے بھی لازمی ہے ان سے جنگ نہ لڑو، بلکہ ان کی ابتدا کرنی چاہیے، لیکن قوم کے لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر بھی ابو جہل اپنے پورے پلان بنا لیا تھا۔ آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں شہید کرنا ہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس نے پلان بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ پلان کچھ اس طرح کا تھا: آس پاس کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار اپنی اپنی تلواریں لے کر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انہیں شہید کر دیں۔ اگر سارے قبیلے والے ایک ساتھ جمع ہو کر ان پر حملہ کریں گے تو محمد کے خاندان والے مجبور پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ عرب کے سارے قبیلے سے تو اکیلے بدلہ نہیں لے سکتے۔ آخر ایسا ہی کیا گیا۔ اس رات آس پاس کے قبیلوں کے سردار تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان کافروں سے حفاظت فرمائی، اور رات کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے باہر نکلے تو سبھی کافر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی آنکھوں پر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے باہر نکلے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت زمین سے مٹی اٹھا کر ان کافروں کے سروں پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ آخر صبح کے وقت جب وہاں سے سردار کا گزر ہوا تو اس نے ابو جہل کہا کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ محمد تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل کر اپنی ساتھی ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف چلے گئے ہیں، اور دیکھو ان کو تمہاری سروں پر مٹی بھی ڈالی۔ اور جب ان مشرکوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو کی حقیقت میں مٹی پڑی تھی، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینے کی طرف نکل پڑے۔ کافروں نے بہت پیچھا کیا، لیکن اللہ نے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائی۔ دوستو، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا اسلام کے دشمن ہے، اور یہاں آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم قیامت تک مسلمانوں کی اس لیے آپ 14 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اسلام کو مٹانے والے کیسے کیسے پیدا ہوئے اور چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کی حفاظت فرمائی، اور آج تک قرآن صحیح سلامت محفوظ ہے۔ 7ویں صدی میں تاتری مغل لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو زیادہ قتل کیا کہ لگتا تھا اب ساری دنیا میں اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور خود مغل لوگوں کو ہی اسلام کی توفیق دے دی۔ روس کی حکومت پر کبھی ایک کمیونسٹ حاکم بیٹھا کہ جس کا نام اسٹال تھا۔ وہ مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں 5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کروایا۔ جب وہ قتل کر کے تھک گیا، مسلمانوں کو ٹرنکوں میں بھر کر برفیلے پہاڑوں میں پھینک دیا، جہاں پر ٹھنڈ سے مر گئے۔ دیکھنے سے اس وقت بھی نہیں لگتا تھا کہ شاید اب اسلام کا وہ نقش زمین پر باقی رہے گا۔
لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان ظالموں سے کی ہزار کوشش کے باوجود بھی اپنے سچے پاک مذہب اسلام کو ختم نہ ہونے دیا، اور اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے، میں اپنے قرآن اور اسلام کی حفاظت کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا اور فلسطین کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔